السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب بانگ درا سے ایک ایسی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے ماں کا خواب۔ آئیے پہلے نظم سنتے ہیں اور پھر اس کی تشریح۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، زمرد سے پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا، کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز عاشقوں کے ہار، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ اوہ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، اس کا بیٹا بچپن میں انتقال کر گیا تھا، اور ماں کا دل تو ماں کا ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوا کرتا ہے، ماں کبھی اپنے بچوں کو بلا نہیں سکتی، تو اس بیچاری کا بیٹا مر گیا تھا، اور ایک دن یہ سوئی ہوئی تھی کہ خواب دیکھا۔ خواب کے بارے میں یہ ماں کیا کہتی ہے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، ایک رات میں سوئی ہوئی تھی تو خواب دیکھنے لگی، بڑا اور جس سے میرا اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو، ایسا خواب میں نے دیکھا کہ جس کے دیکھنے سے میری بے چینی اور بڑھ گئی، اور میں بے سکون ہو کر رہ گئی، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، دیکھ رہی ہوں خواب میں کہ میں کہیں جا رہی ہوں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، اندھیرا ہے اور مجھے راہ نہیں ملتی کہ کہیں چلی جاؤں، کیونکہ اندھیرا تھا، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، اندھیرے میں میرا بال بال وہ خوف کی وجہ سے لرزتا تھا، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، اور میرے لیے قدم کا اٹھانا مشکل بن گیا تھا، خوف کی وجہ سے، اندھیری کی وجہ سے، جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، بس اسی اثنا میں تھوڑا سا حوصلہ میں نے پایا تو اس کی برکت سے میں آگے بڑھ گئی۔ اب میرے بھائیوں، یہاں تک اقبال صاحب انسان کو، سارے انسانوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی حوصلے کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، جو با حوصلہ انسان ہو تو وہی اپنی منزل تک پہنچ سکے گا، اور جو حوصلہ ہار دیتا ہے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی کامیاب انسان ہیں یہ سب کے سب حوصلہ مند انسان تھے، سب کے سب با حوصلہ تھے، بہت بڑے بڑے حوصلے ہوا کرتے تھے ان کے، چھوٹی موٹی باتوں پر ان کو پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر ماں خواب دیکھ رہی ہے، خواب میں اندھیرا ہے، گھبرا رہی ہے، خوف کا منظر ہے،
اور قدم کا اٹھانا ماں کے لیے مشکل ہے، لیکن کیا ہوا، کس چیز کی برکت سے یہ آگے بڑھی؟ حوصلہ پا کے، حوصلے نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ انسان کو آگے بڑھانے والی چیز جو ہے وہ ایک ہے، وہ ہے صرف اور صرف حوصلہ۔ اللہ کرے ہمیں بھی اچھے حوصلے اللہ نصیب فرمائے۔ تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ جب یہ حوصلے نے اس کو آگے بڑھایا تو دیکھا کہ ایک قطار ہے لڑکوں کی۔ ابھی اسے چونکہ اندھیرے سے یہ آگے چلی گئی تو اس کو نظر آ گیا سب کچھ۔ اب کیا دیکھ رہی ہے کہ لڑکوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے اور زمرد سے پوشاک پہنے ہوئے۔ وہ لڑکے جو بچے تھے ان کا لباس زمرد کا تھا، اور میرے بھائیوں یہ جبرائیل علیہ السلام کا بھی لباس زمرد کا ہے۔ اسی طرح دنیا میں تو زمرد ایک پتھر ہے اور اس کا لباس نہیں بن سکتا، لیکن آخرت میں اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے جنتیوں کے لیے، اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے، تو جنتیوں کے لیے اپنی قدرت سے زمرد کا لباس پہنائیں گے۔ تو یہ جو بچے تھے ان کا لباس انتہائی خوبصورت۔ زمرد ایک قیمتی پتھر ہے جو سبز رنگ کا ہوا کرتا ہے۔ دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، اور یہ جو قطار تھی لڑکوں کی اس میں لڑکے تھے لباس زمرد کا، اور ہاتھوں میں دیے تھے جو جل رہے تھے، بجھے ہوئے دیے نہیں تھے، دیے ان کے جل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، وہ خاموش تھے، کسی سے بات نہیں کر رہے تھے اور آگے پیچھے جا رہے تھے۔ جو خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، ماں نے جب دیکھا کہ بچے اور قطار میں لگے ہوئے آگے پیچھے جا رہے ہیں اور خاموش ہیں، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کہاں جا رہے ہیں یہ بچے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، میں اسی سوچ میں تھی کہ بچوں نے جانا کہاں ہے، تو میرا بیٹا مجھے اس جماعت میں آیا نظر، اسی جماعت میں، اسی قطار میں مجھے اپنا بیٹا نظر آ گیا جو فوت ہو گیا تھا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا۔ اوہو، میرا بیٹا سب سے پیچھے تھا اور تیز نہیں چل سکتا تھا۔ باقی بچے تیز جا رہے تھے اور میرا بچہ وہ تیز نہیں چل رہا تھا۔ دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ دو باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ سب سے پیچھے تھا یہ بچہ اور تیز نہیں چل سکتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دیا اس کے ہاتھوں میں تھا وہ جل نہیں رہا تھا، بجھا ہوا دیا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، میں نے اسے پہچانا اور کہا کہ اے میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، ارے مجھے چھوڑ کر تم کہاں آ گئے ہو۔ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی جدائی میں بے قرار رہا کرتی ہوں، مجھے سکون ہی نہیں آ رہا، قرار ہی نہیں آئی۔ پروتی ہوں ہر روز عاشقوں کے ہار، اور روزانہ میں آپ کی جدائی میں روتی ہوں، عاشق کہتے ہیں آنسوں کے، تو آنسوں کے ہار میں پروتی رہتی ہوں۔ یہی میرا مشغلہ ہے، یعنی رونا۔ نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، ارے آپ نے ہماری ذرا پرواہ نہیں کی کہ میں جا رہا ہوں، ان کو کیوں چھوڑ دوں۔ گئی چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، ہمیں چھوڑ گئے، یہ کیسی وفا کی تم نے، بہت اچھی وفا کی کہ ہمیں چھوڑ دیا آپ نے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ اتاب، بچے نے جب میرا اضطراب دیکھا، میری بے قراری دیکھی، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، اس نے منہ پھیرا میری طرف اور یہ جواب دے دیا۔ کیا جواب تھا اس کا؟ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، آپ کو میری جدائی رلاتی ہے، آپ میری جدائی میں روتی ہیں تو یہ میری جدائی آپ کو رلاتی ہے۔
نہیں اس میں کچھ بھی بلائی میری، مگر آپ تو مجھ پہ احسان کر رہی ہیں کہ ارے بیٹا میں آپ کی جدائی میں ایسے روتی ہوں روزانہ، لیکن یہ جو رونا ہے یہ مجھے یعنی نہیں اس میں کچھ بھی بلائی میری، آپ کے اس رونے میں میری کوئی بلائی نہیں ہے، میری کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ اگر خیر پہنچتی تو آپ کا احسان میرے اوپر ہوتا، میں شکر گزار ہوتا کہ چلو میری ماں رو رہی ہے اور ان کے آنسو مجھ تک پہنچ رہے ہیں اور مجھے بہت بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں آنسو ان کے، تو میں خوش ہوتا، لیکن آپ کے رونے سے مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، اس نے یہ بات مجھے کہہ دی اور پھر کچھ دیر تک چھپ رہا۔ دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، اور اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا اس نے دکھایا مجھے اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے؟ آپ سمجھتے ہیں میری ماں کہ میرے دیے کو کیا ہوا ہے؟ تیرے آنسو نے بجھایا اسے، یہ آپ کے آنسو نے میرے دیے کو جلا دیا۔ اب دیکھو یہ اندھیرا ہے، یہاں دیے کے روشنی کی ضرورت ہے، روشنی نکلتی ہے دیے سے، اور وہ دیا آپ کے آنسو نے بجھا دیا۔ اگر آپ نہ روتی، آپ باحوصلہ ہوتی اور آپ صبر سے کام لیتی تو آج میرا دیا یہ روشنی مجھے دیا کرتا، لیکن یہ کیوں بجھا ہوا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ سے بجھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب ان ماؤں کو جن کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، ان کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کا چلا جانا اور اللہ سبحانہ و تعالی جن کی اولاد کو اٹھاتے ہیں بچپن میں ماؤں سے لے لیتے ہیں، تو اس میں ماؤں کی بہت بڑی خیر ہوتی ہے، اور بچوں کی تو خیر ہی خیر، کیونکہ جتنے بچے مرتے ہیں مسلمانوں کے یہ سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی دنیا خلیل اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنی محبت کوئی اپنی ماں اور کوئی اپنا باپ نہیں دے سکتے۔ تو اگر کسی ماں کا بچہ یا بچی فوت ہو گئی تو انہیں اسی بات پہ صبر کرنا چاہیے کہ یہاں تو میرے گھر میں تھا یہ بچہ یا میری بچی، اب مجھ سے چلا گیا تو میں کیوں روں میں اس کے پیچھے، کیونکہ وہ تو مجھ سے زیادہ اچھے انسان کے پاس پہنچ گیا، اور جس انسان کے پاس پہنچ گیا وہ میرے بچے سے بگاڑ نہیں لیں گے، میرے بچوں کو غصہ نہیں کریں گے، میرے بچوں کو یعنی میرے بچے پہ ڈنڈے نہیں برسائیں گے، اور میرے بچے سے بھیک نہیں منگوائیں گے، بلکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ پیار دیتے ہیں اور وہ مجھ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، علامہ اقبال صاحب ان ماؤں کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ گھبرانا نہیں، دنیا کی زندگی بالکل مختصر ہے اور کل آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک بیٹا ہوا کرتا تھا، جب بھی آتا تو ساتھ میں بیٹا ساتھ ہوتا تھا۔ کچھ دن وہ نظر نہیں آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یار وہ فلاں بندہ تو آج کافی دنوں سے غیر حاضر ہے، کیا ہوا اسے؟ صحابہ میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت ان کا جو بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے غم میں وہ گھر سے نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چلیے ان کے گھر میں چلتے ہیں۔ گھر میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو میری مجلس میں نہیں آتے، کیا ہوا؟ تو اس نے بھی وہی اپنا دکڑا سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو،
क़यामत के दिन जब आप उठेंगे और आप जन्नत जाएंगे तो जिस जन्नत में जाएंगे उसी जन्नत का दरवाज़ा आपके लिए आपका बेटा खोल देगा। यानी जन्नत में आपका इस्तकबाल आपका अपना ही बेटा जो बचपन में चला गया वही करेगा। मकसद ये है कि जो बच्चे मरते हैं वालिदैन के लिए नुकसान की बात नहीं है। हाँ, जुदाई में रोना ये इंसानी फितरत है, लेकिन रोने से कुछ फ़ायदा बच्चों को नहीं हो रहा। लिहाजा जितनी माएँ हैं और जितने भी वालिदैन हैं, इनके जितने भी बच्चे फौत हुए हैं या जिस के भी बच्चे फौत हो चुके हैं या होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए और जन्नत में उन सब को इकट्ठा फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों भाइयों, ये नज़म थी अल्लामा इकबाल साहब की। अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।